لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جناب سیدہ کے مقامات کے متعلق سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ طول تاریخ میں مصحف فاطمہ کے متعلق بہت کچھ کہا اور سنا گیا. دشمنان اہل بیت ہم اہل تشیع پہ یہ اتہام اور تہمت لگاتے ہیں کہ ہمارا ایک الگ قرآن ہے جس سے ہم اپنے احکام لیتے ہیں اور اسے مصحف فاطمہ کا نام دیتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ ہم پہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا یہ اتہام کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاریخ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک پہنچتی ہے. اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب آئمہ کو جب لوگ طعنے دیا کرتے تھے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے آ کے اس کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام مصحف فاطمہ کے متعلق ان کو جواب دیا کرتے تھے. لہٰذا اسی تہمت کو باطل اور رد کرنے کے لیے مصحف فاطمہ کی حقیقت کو اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کو ہم اپنی گفتگو میں 4 نکات کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا نقطہ کہ مصحف کا لغوی معنی کیا ہے، مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے. مصحف فاطمہ میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور مضامین مصحف فاطمہ کے متعلق گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلا نقطہ مصحف کا لغوی معنی. مصحف صحیفہ سے لیا گیا ہے، اور لغت اور ڈکشنری کی کتابوں میں اس کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے: وَهُوَ مَا جُمِعَ مِنَ الصُّحُفِ بَيْنَ دَفَّتَيِ الْكِتَابِ. اس سے مراد وہ صفحات اور وہ اوراق ہیں جو کتاب کی 2 جلدوں کے درمیان جمع کر دیے جاتے ہیں، اسے صحیفہ اور مصحف کہا جاتا ہے. پس یوں ہر کتاب کو صحیفہ اور مصحف کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے ابن بابویہ نے مصحف فاطمہ کو صحیفہ فاطمہ، کتاب فاطمہ اور مصحف فاطمہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یہ ایک لغوی اعتبار سے مصحف کا معنی ہے. دوسرا نقطہ مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے. مصحف فاطمہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو اس وقت معرض وجود میں آئی جب وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت جبریل امین جناب فاطمہ الزہرا کو ان کے بابا کے غم میں تسلی دینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. جناب سیدہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے اور انہیں قیامت تک روح ہونے والے واقعات کے متعلق خبریں دیتے تھے. اور ان سب کی ایک کتاب جمع کی گئی، اس کے تمام مطالب کی جب بندی کی گئی اور اسے مصحف فاطمہ کے نام سے موسوم کیا گیا. جناب حضرت فاطمہ نے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے تذکرہ کیا، یعنی جب ملائکہ جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہو کہ ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دن جناب فاطمہ نے جناب امیر سے کہا کہ ایک فرشتہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اب اگر کوئی آواز آپ سنیں تو مجھے بتائیے گا. پس اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا جو کچھ بھی جبریل سے سنتیں وہ جناب امیر علیہ السلام کو بتاتیں، اور امام علیہ السلام اپنے دست عصمت سے اسے تحریر کرتے، یہاں تک کہ وہ سب تحریریں ایک مکمل کتاب مصحف فاطمہ کی شکل میں خزینہ علم و معرفت قرار پائیں. پس یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس صحیفہ فاطمیہ کے کاتب کا نام امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہے. یہ کتاب یعنی مصحف فاطمہ امامت کے اسرار میں سے ایک سر اور راز شمار ہوتی ہے. اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے: وَهُوَ يُعَدُّ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ، کہ مصحف فاطمہ امام معصوم کی علامات میں سے ہے. اور ہر امام جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ اسرار اور امانتیں دوسرے امام کی طرف منتقل کرتا ہے. پس یک بعد دیگرے ایک امام سے ہوتا ہوا یہ مصحف اس وقت امام مہدی
عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس موجود ہے۔ یوں اسلام میں سب سے پہلی تصنیف بھی یہی کتاب مصحف فاطمہ قرار پائی ہے، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا 11 ہجری میں شہید ہوئیں اور اس سے پہلے عصر اسلام میں کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی تھی، لہٰذا سب سے پہلی کتاب جو عصر اسلام میں لکھی گئی اس کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ یہ کتاب بھی حدیث قدسی ہی کی طرح کلام خدا ہے جو جبریل امین کے توسط سے جناب سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ کہ جو حقیقت مصحف فاطمہ کے متعلق ہے۔ تیسرا نقطہ، مصحف فاطمہ میں قرآن میں سے کچھ نہیں ہے۔ اس کے متعلق بہت زیادہ روایات ہیں کہ مصحف فاطمہ اور قرآن کیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مصحف فاطمہ ما فیہ آیت من القرآن، کہ مصحف فاطمہ میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وعندنا مصحف فاطمہ، اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، واللہ ما فیہ حرف من القرآن، کہ مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس جو مصحف فاطمہ ہے اس میں قرآن کا ایک حرف ہی نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ ما فیہ شیء من کتاب اللہ، مصحف فاطمہ میں قرآن مجید سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انما هو شیء القی علیہا بعد موت ابیہا، کہ مصحف فاطمہ محض ایک ایسا خزینہ علم ہے جو ان کے بابا جناب سیدہ کے رسول اکرم کی وفات کے بعد ان کو عطا کیا گیا خزینہ علم ہے۔ اسی طرح مزید اسی مضمون کی متعدد ایسی روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مصحف فاطمہ اور قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ مصحف فاطمہ قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تفسیر اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اسے قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے مصحف فاطمہ ایک عظیم المطالب، خزینہ اور اسرار پہ مشتمل کتاب جو امام کے وقت کے پاس ہوتی ہے، امام وقت کے پاس ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ کہ مصحف فاطمہ میں کیا چیز ہے، مضامین مصحف فاطمہ کیا ہیں، ان کی طرف بھی جلدی سے اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مصحف فاطمہ میں مستقبل کی خبریں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جبریل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بابا کی وفات کے بعد ان کے پاس آتے تھے اور انہیں تسلیاں دیتے تھے، یخبرها عن ابیہا و مکانہ، کہ جناب سیدہ کو ان کے بابا اور جنت الفردوس میں ختمی مرتبت کی جو مقام و منزلت تھا اس کے متعلق آگاہ کرتے تھے۔ وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، اور جناب فاطمہ الزہرا کے بعد ان کی ذریت کو جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کے متعلق جبریل آگاہ کرتے تھے۔ پس مستقبل کی خبریں مصحف فاطمہ میں ہیں۔ دوسرا، مصحف فاطمہ میں وصیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے وَلْيَخْرُجُوا مُصْحَفَ فَاطِمَةَ فَإِنَّ فِيهِ وَصِيَّةُ فاطمہ، کہ مصحف فاطمہ کو نکال کے لے آؤ کیونکہ مصحف فاطمہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت درج ہے کہ جو جناب فاطمہ نے جناب امیر علیہ السلام کو وصیت کی تھی۔ تیسرا وہ امر کہ جو مصحف فاطمہ میں موجود ہے وہ ہے تکوینی امور کا علم۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہو لیس فیہ شیء من الحلال والحرام، مصحف فاطمہ میں حلال و حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ولیکن فیہ علم ما یکون، بلکہ مصحف فاطمہ میں قیامت تک آنے والے تکوینی امور کا علم موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسی مصحف فاطمہ میں قیامت تک آنے والے ملوک اور سلاطین کے نام بھی درج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد اور ابراہیم نے ابو جعفر منصور کے خلاف قیام کیا تھا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماں فاطمہ کی کتاب میں ان کا نام
ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کہ جو اس امت پہ حکمرانی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنے بھی ملوک اور سلاطین ہیں ان کا تذکرہ مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ وہ مصحف ہے اور اس کی یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بات جان لینے کے بعد یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ مصحف فاطمہ کو شیعہ قرآن سمجھتے ہیں۔ مصحف فاطمہ شیعہ کے نزدیک قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی تشریح اور تفسیر اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔